بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہر آدمی دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے۔ خوشی کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہ غم کو پسند کرتا ہے، نہ غم زدہ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن جاننے کی بات یہ ہے کہ خوشی کہتے کسے ہیں۔ بظاہر تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہنسنا، مسکرانا، کھیلنا، کودنا، اچھلنا، سیرگاہوں پہ جانا، کسی اچھے منظر کو، خوبصورتی کو دیکھنا، یہ سب کچھ خوشی ہے۔ اور اسی چیز کو خوشی کہنے کی وجہ سے اور سمجھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ یوں کہا جاتا ہے کہ بس ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی انسان کا دل غم سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر اداسی ہے، اس کا اندر بیزار ہے، آپ اسے کسی ساحل سمندر پہ لے جائیں، آپ اسے خوبصورت شکل و صورت دکھائیں، آپ اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھ دیں، اچھا لباس اسے دے دیں، تو وہ جو اندر کی اداسی ہے، جو اندر کی ایک بیزاری ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو خوشی اسباب خوشی کا نام نہیں ہے۔ ہم جن چیزوں کو خوشی کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ خوشی نہیں ہے، یہ اسباب خوشی ہیں۔ کسی انسان کو گاڑی کا مل جانا، کسی انسان کے لیے مکان کا مل جانا، کسی انسان کا ملازمت حاصل کر لینا، زیادہ دولت حاصل کر لینا، کسی لڑکی کا اچھے گھر میں شادی ہو جانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب خوشی ہیں، بذات خود خوشی نہیں ہیں، کہ یہ خوشی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ کہ انسان کے پاس جب ضروریات زندگی ہوں گی وافر مقدار میں، تو جب اسباب ہوں گے تو مسبب نتیجہ عمل میں آئے گا اور اس کو خوشی ملے گی، جو خوشی کے اسباب کا ایک لازمی نتیجہ ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جتنے اسباب راحت، اسباب خوشی موجودہ دنیا میں موجود ہیں، موجودہ زندگیوں میں لوگوں کو دستیاب ہیں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے دستیاب نہیں تھے۔ لیکن موجودہ انسان جتنا غمزدہ ہے، جتنا پریشان حال ہے، جتنا اداس ہے، جتنا بیزار ہے، اتنا بھی کبھی نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پر ان ذرائع سے، ان اسباب سے حقیقی معنوں میں ہم خوشی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایسی نفسیاتی بیماریاں کبھی نہیں تھیں، ایسی ذہنی الجھنیں کبھی نہیں تھیں، یہ ساری کی ساری مشکلات کبھی نہیں تھیں۔ اسباب راحت، اسباب خوشی کم ہوتے تھے، لیکن ہم خوش ہوتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے۔ اور اب سامان کی فراوانی ہے، اسباب کی بہتات ہے، لیکن ہر دل اداس ہے۔ کوئی الجھن نہیں، لیکن کسی الجھن میں رہتا ہوں، عجب دھڑکا لگا رہتا ہے ہر دم دل کی دھڑکن میں۔ بظاہر کوئی پریشانی نہیں، ہر طرح کی سہولیات زندگی دستیاب ہیں، لیکن دل ہے کہ اس میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، وہ بجھنے کا نام نہیں لیتی، اور بیزاری ہے۔ 4 کنال کا گھر ہے لیکن وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تنہائی وہاں بیزاری نے آسیب بن کر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، خوبصورت بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن دل اندر سے جھلس رہا ہے، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو حقیقی معنوں میں جو خوشی ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے آتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر اسباب راحت، اسباب خوشی حاصل ہو گئے ہیں تو خوشی بھی حاصل ہو جائے گی، راحت بھی حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل بنیادی طور پر جاننے کی بات یہ ہے کہ ہم خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خوشی تب حاصل ہوگی کہ جب ہمارا دل خوشی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ساری کائنات کا جو حسن ہے، یہ ساری کائنات کی جو رنگینیاں ہیں، یہ ساری کائنات کی جو راحتیں ہیں، خوشیاں ہیں، وہ تب ہم محسوس کریں گے جب ہمارے دل کے اندر ان کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اگر ایک زمین ہے، اس میں جھاڑ جھنکار اگا ہوا ہے، اس کے اندر جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، کوئی قیمتی سے قیمتی بیج بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا، پانی بھی لگا دیا گیا، وہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا، پانی بھی ضائع ہو جائے گا، وہ بیج جڑی بوٹیوں میں مل کے خود جڑی بوٹیوں کے مزید پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، وہاں پر کوئی اچھی فصل نہیں اگ سکتی۔ جتنے مرضی اسباب راحت، اسباب خوشی دل کے اندر پہنچانے کی ہم کوشش کریں، آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے، اچھی باتیں سن کے اور اچھی چیزیں دیکھ کے،
اچھی چیزوں کو چھو کے، اچھی اچھی چیزیں کھا کے، اچھے اچھے لباس پہن کے، لیکن چونکہ اندر جھاڑ جھنکار اگے ہوئے ہیں، جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، جب تک ان کو ختم نہیں کریں گے تو ایک کائنات کا حسن، یہاں کی رنگینیاں، یہاں کی راحتیں، یہاں کی خوشیاں ہمیں محسوس نہیں ہوں گی۔ وہ ایک بڑی مشہور حکایت ہے، علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ فرماتے چینیوں کا اور رومیوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا۔ چینی کہنے لگے کہ نقش و نگاری میں ہم کمال رکھتے ہیں، رومیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اس فن میں ہم یکتا ہیں، ہم سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپس میں بحث مباحثہ زیادہ بڑھا تو کسی نے فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ پھر یوں کر لیتے ہیں کہ مقابلے کی ایک مجلس رکھ لیتے ہیں، دیوار بناتے ہیں اور دیواروں کے اوپر تم نقش نگار بناؤ اور فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک بڑے ہال کے اندر دونوں کا مقابلہ کروایا گیا کہ دعوے سے محض کام نہیں چلتا، کہ دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے۔ تو ایک انتظام کیا گیا کہ ایک بڑے سے ہال میں 2 دیواروں کے اوپر ان کو کام کرنے کا موقع دیا گیا اور بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے پردہ لٹکا ہوا ہے اس طرح پردہ حائل کر دیا۔ اس طرف بھی ایک دیوار تھی اور پردے کے پچھلی طرف بھی ایک دیوار تھی، اور یہ کہا گیا کہ تم ایک مخصوص مدت تک، جتنا ٹائم انہوں نے مانگا، تم اس دیوار کے اوپر نقش و نگار بناؤ، اور رومیوں سے کہا گیا کہ تم اس دیوار پر نقش و نگار بناؤ، اور جب وقت مقررہ آئے گا تو پردہ بیچ میں سے ایک طرف کر دیا جائے گا اور دونوں دیواریں آمنے سامنے ہوں گی، اور مقابلہ فیصلہ کرنے والے جج صاحبان موجود ہوں گے اور وہ فیصلہ کر دیں گے۔ اب جو چین والے تھے وہ روزانہ آتے اور دیوار کے اوپر نقش و نگار بناتے، بڑی اعلیٰ درجے کی انہوں نے نقش و نگار بنائے، بڑی بہترین قسم کی انہوں نے نقاشی کی۔ اور ان کے مقابلے میں جو رومی تھے وہ کوئی چیز نہیں بناتے تھے، وہ صرف دیوار کو رگڑتے تھے، اسے صاف کرتے تھے، رگڑتے تھے۔ انہوں نے جتنے دن تک چینیوں نے دیوار کے اوپر نقش و نگار بنائے، انہوں نے اتنے دنوں تک اس دیوار کو رگڑا اور اسے شیشہ بنا دیا۔ جب وقت مقررہ آیا، وقت پورا ہوا، پردہ بیچ میں سے ہٹایا گیا، لوگ آئے، مقابلے کی وہ فیصلہ ہونا تھا۔ جیسے ہی بیچ میں سے پردہ ہٹا تو چینیوں کی دیوار کے تمام نقش و نگار وہ رومیوں کی دیوار پر جو آئینہ بن چکی تھی نظر آنے لگے۔ اور یہ ایک مشاہدہ ہے انسان کا کہ چیز براہ راست اتنی اچھی نظر نہیں آتی، خوبصورت نظر نہیں آتی، جتنا جب اس کا عکس پڑتا ہے، وہ شیشے کے اندر جب وہ نظر آتی ہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ روم والے جیت گئے ہیں، کہ ان کی نقاشی اچھی ہے، ان کے نقش و نگار زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو ایک بھی بیل بوٹا نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو کسی قسم کے کوئی نقش و نگار نہیں بنائے تھے۔ ان کا تو صرف کام یہ تھا کہ انہوں نے اس کو دیوار کو رگڑ رگڑ کے، سیکل کر کر کے اسے شیشہ بنا دیا تھا، اسے آئینہ بنا دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ آئینہ بنی دیوار، ان کے سارے نقش و نگار اس کے اندر منعکس ہوئے اور وہ بہترین چمک دمک کے ساتھ اس سے بھی زیادہ، اصل سے بھی زیادہ اچھے نظر آنے لگے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو آئینہ بناؤ، اس کو صاف کرو غصے سے، ناجائز غصہ اور حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرتوں سے، لوگوں کی حقارتوں سے، شیطان کی آلائشوں سے، نفس کی خواہشات سے۔ جب یہ دل صاف اور پاک ہو جائے گا تو اس ساری کائنات کے دیواروں پر جو حسن ہے وہ سارا منعکس ہو جائے گا اس دل کے اندر۔ میں جنت میں رہتا ہوں دن رات گویا، میں جنت میں رہتا ہوں دن رات گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، کہ میں ہر وقت ایک ایسی راحت میں، اطمینان میں، ایسی خوشی میں زندگی گزارتا ہوں کہ گویا کہ میرے دل کے اندر جنت ہے۔ میں جنت میں رہتا ہوں دن رات گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ جب تک باغ دل میں گلکاریاں نہیں ہوں گی، ہم اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو جنت نہیں بنا سکتے۔ جتنے مرضی اسباب راحت جمع کر لیں، اچھی سے اچھی گاڑی، دنیا جہان کے سارے ساز و سامان، دل کو اس قابل بنانا ضروری ہے کہ وہ لذتوں کو اپنے اندر سمو سکے، ورنہ تو جھاڑ جھنکار ہوں گے، وہ جو عکس آنا تھا وہ آئے گا ہی نہیں۔ تو تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر، مغرب نے بڑی ترقی کی ہے، اور چاند اور سورج کو بھی انہوں نے، چاند اور ستاروں کو بھی انہوں نے مسخر کر لیا ہے، مریخ پر بھی انہوں نے قدم رکھ دیا ہے۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر،
دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ سب سے پہلے دل کو روشن کرنا پڑے گا، دل روشن ہوگا تب جا کے ساری کائنات کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔ دل روشن ہوگا تو ہمیں دال روٹی میں وہ لذت آئے گی کہ جو ہمیں قورمہ بریانی کے اندر بھی لذت نہیں آتی۔